السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، رات گئے جسے کہتے ہیں میڈیا ٹاک ہوئی ہے، اور جس طرح کی توقع کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے حکومت بنائے گی، اس حوالے سے کچھ اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں۔ اندرون خانہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اناؤنسمنٹ میں صرف دو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یا تیسری بھی کہہ لیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، صدر جو آصف زرداری ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے سینٹ کی چیئرمین شپ ہوگی، اور اس طریقے سے جو قومی اسمبلی ہے اس کی جو اسپیکرشپ ہے، وہ اسپیکر جو بنے گا وہ نون لیگ کا بنے گا۔ اس سے زیادہ پیپلز پارٹی کیبنٹ میں جائے گی نہیں جائے گی، کیا کیا طے پایا ہے، گورنر کس کے ہوں گے، اس کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ خبریں آپ کو دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فضل الرحمان صاحب ہیں اور باقی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو جناب، سب سے پہلے آج رات گئے، یعنی کہ گزشتہ رات جو ہے وہ رات کو لیٹ جو ہے شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور بلاول بھٹو زرداری، اور اس کے ساتھ قاہرہ صاحب، ندیم افضل جان، اعظم نذیر تارڑ، ایک لمبی ایاز صادق، فہرستہ، یہ سارے مل کے بیٹھے، اور جس طرح چھٹا دور جب چلا میٹنگ کا تو توقع آج کی جا رہی تھی کہ کچھ مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی، جو کہ ویسے سوموار والے دن ہونی تھی، لیکن ایک دن اور تاخیر ہو گئی۔ لیکن یہ ہر طرف تھوڑا سا ایک پایا جا رہا تھا ابھی تک کہ یہ کیوں اعلان نہیں کر پا رہے یا کسی نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ پا رہے۔ تو آپ کو سارا پتہ ہے کہ کون کیا مانگ رہا تھا، کون کیا چاہ رہا تھا، کون کس سے کیا لینا چاہتا تھا، کون نہیں دینا چاہتا تھا، یہ سارا کچھ پتہ ہے۔ تو فائنلی جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا وہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اور اس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ آصف زرداری صاحب جو ہیں، جنہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا شہباز شریف نے، وہ صدر ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ کابینہ وغیرہ بھی ساری اوتھ انہی سے لے گی جن کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، اور اب بار بار شہباز شریف صاحب کے چکر بھی لگا کریں گے، سارا کچھ ہوگا آپ کے سامنے۔ تو سپیکر جو تھے نیشنل اسمبلی کے یہ بھی بنانا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے اوپر کافی لے دے ہوئی، اور اس طرح سے ایگری کیا پیپلز پارٹی نے کہ چیئرمین شپ جو ہے سینٹ کی وہ آپ لے لیں۔ انہوں نے پی ایم ایل این نے ان کو کنونس کیا، اور اس طریقے سے جو دوسرا اسپیکر ہے قومی اسمبلی کا وہ نون لیگ کے پاس رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کیبنٹ میں بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی۔ پیپلز پارٹی کیبنٹ میں فوری طور پر نہیں بیٹھے گی، بلکہ اس میں تھوڑے سے تاخیر کے ساتھ آئیں گے وہ، اور آہستہ آہستہ شرکت کریں گے۔ اور اگر ابھی بھی نون لیگ کی پوری کوشش ہے کہ کنونس کیا جائے، تو شروع میں وہ بے شک کہہ رہے ہیں کہ آپ 2-3 وزارتیں جو ہیں وہ لے لیں، لیکن ہمارے ساتھ جب کابینہ بنے تو اس میں شرکت کی جائے، لیکن پیپلز پارٹی تھوڑی ریلیکٹنٹ ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ اسپیکر قومی اسمبلی لینا چاہ رہے تھے، نہیں لیا۔ اب دوسری طرف پنجاب کے اندر جہاں پہ اتفاق دیکھیں کہ نون لیگ جو ہے پیپلز پارٹی کو شریک کرنا چاہتی ہے زبردستی وفاق میں، کیبنٹ میں، جبکہ پنجاب کے اندر ظاہر ہے ویسے تو انہیں شرکت بنتی بھی نہیں ہے، ان کے پاس میجورٹی نون لیگ کی ہوگی یا پھر آزاد امیدوار ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی کا لینا دینا نہیں، لیکن پیپلز پارٹی وہاں پہ زبردستی لینا چاہتی ہے، بالکل الٹ ہے اس کے۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے ایک تو جب کابینہ بنے گی اس میں تھوڑی تاخیر کے ساتھ شرکت کریں گے، دوسرا پنجاب کے اندر انہوں نے یہ دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر ہمیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو پنجاب کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس میں فیصلہ کریں گے کہ شرکت جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے اور کیا کرنی ہے۔ بلاول صاحب کو آپ نے سن لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جائیں گے، تو تھوڑی سی پیپلز پارٹی یقیناً اسپیکر لینا چاہ رہے تھے، لیکن وہ یقیناً پیچھے ہٹے اس کے اوپر۔ تو جو بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ووٹ ڈالیں گے، تو وہ اس طرح تھوڑا سا وہ ایک بیان تھا، تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنرشپ کے اوپر کافی سارا رولا ہے، اور اس میں پنجاب کا گورنر بھی پیپلز پارٹی نے مانگا ہے، اور کے پی میں تو ظاہر ہے وہ بنائیں گے اپنا، لیکن پی ٹی آئی، لیکن جو سندھ کا تو سندھ کے گورنرشپ کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ کے تحفظات ہیں، کیونکہ سندھ میں ان کی بڑی اتحادی جماعت جو ہے دوسری ایم کیو ایم ہے، اور ایم کیو ایم کی ماضی کا سب کو پتہ ہے، ایم کیو ایم چھوڑ بھی جایا کرتی ہے اور ایم کیو ایم ناراض بھی ہو جایا کرتی ہے۔ کابینہ میں تو انہیں حصہ ملے گا وہ ایم کیو ایم کو، لیکن وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ گورنر جو ہے وہ ہمارا ہوگا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس چکر میں ہے کہ وہ اپنا بنائے، اور اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی زرداری میں اور نون لیگ میں اچھا خاصا مقابلہ چلے گا۔ تو اب آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب الیکشن کیمپین چلا رہے تھے، اور روزانہ وہ
نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کرتے تھے. شہباز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے کم تنقید کی تھی, لیکن نواز شریف صاحب کے اوپر وہ تنقید کرتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ چوتھی بار تو ہم آپ کو نہیں بننے دیں گے میاں صاحب. تو وہ بات کسی حد تک درست تھی. وہ کدھر سے بول رہے تھے یہ تو ایک سوال ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اب بنے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ ہیں, سارا کچھ مطلب کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کے اوپر, نواز شریف صاحب کے اوپر اور شہباز شریف صاحب کے اوپر جس قسم کی حملے کیے گئے الیکشن مہم کے دوران, دوسری طرف خاموشی تھی. ایون نون لیگ کے لوگ اپنی لیڈرشپ سے پوچھتے تھے کہ آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی بغیر نام لیے ایک صوبہ 15 سال سے چلا رہے ہیں, اس طرح کا کچھ ذکر کیا تھا وہ بھی. اور اسی طرح جب بارش آئی تھی تو شہباز شریف صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ دیکھ لیں کراچی کی حالت کیا ہے. ادروائز انہوں نے اس شدت کے ساتھ جواب نہیں دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ ہونے والے سارے سرویز سب کچھ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے لیے سٹیج بھی سجایا جا رہا ہے, دوسری پارٹی کو ان سے الیکشن کا جو انتخابی نشان ہے وہ بھی ایک لیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود سرویز جو تھے وہ دکھائے جاتے تھے, وہ بتائے جاتے تھے کہ نون لیگ جو ہے اس میں پیچھے ہے, ابھی بہت پیچھے ہے. اور نون لیگ کو اس چیز کا پہلے دن سے خدشہ تھا کہ ہمیں شاید سادہ میجورٹی نہ ملے. ابھی بھی جتنی سیٹیں انہوں نے لی ہیں آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے دھاندلی کے الزامات سارا کچھ آ رہا ہے. تب کہیں جا کے نمبر پورا ہوا ہے یا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ان کا تھوڑا سا ایک سائز ایسا بنا ایم این ایز کا کہ وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ میں لا کے بنا سکے. تو انہیں پہلے دن سے پتہ تھا کہ ہمیں سادہ اکثریت تو دور کی بات ہے, ہمیں بالکل حالت بہت پتلی ہے. یہ ایسے ہی تھا جیسے رزلٹ آیا ہے ویسے ہی تھا انہیں, اور انہیں اس چیز کا احساس تھا. اور انہیں یہ نہیں کہ صرف اپنے سرویز کی وجہ سے احساس تھا, انہیں باقاعدہ طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ دکھایا گیا تھا یہ ہے آپ کی اصل جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے. تو اس وجہ سے انہیں پتہ تھا کہ ہمیں جب بھی بچائیں گے آصف زرداری صاحب بچائیں گے, اگر ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنانا پڑی تو پیپلز پارٹی ہمیں بچائے گی. یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ شدت سے ان کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے. جب ان کی شدت ہوا کرتی تھی, جب ان کی اکثریت ہوا کرتی تھی. آپ کو یاد ہوگا سڑکوں پہ گھسیٹنے والے بیان اور نواز شریف صاحب کے دوسرے تیسرے جتنے بھی بیان تھے وہ سارے اپنی جگہ اس وقت دیے جاتے تھے جب انہیں پتہ تھا کہ ہماری اکثریت, ہمارا سکہ چلتا ہے پنجاب کے اندر خاص طور پہ, بڑا میدان تھا. لیکن ابھی اس طرح کا ان کی طرف سے جواب نہیں آیا تھا, جو کہ وہ پھر ان کا خدشہ جو تھا اور جو ان کی پلاننگ تھی وہ ٹھیک ثابت ہوئی. آخرکار آصف زرداری صاحب اگر یہ دے بھی دیتے جواب تو سیاست میں تو سارا کچھ چلتا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے اس طرح سے جواب نہیں دیا تھا. اور اب جو ہے باقاعدہ طور پر حکومت بنائی جا رہی ہے, اور سندھ کے گورنر کے اوپر بھی کافی ایشوز ہیں, اور جو کیبنٹ ہے اس میں وہ دیکھ کے شامل ہوں گے. اگر شروع میں شامل بھی ہوئے تو وہ گنتی کے اکا دکا زیادہ وزیر نہیں ہوں گے, گنتی کے ہوں گے. اس میں بعد میں جب ایکسپینڈ کیا جائے گا تو پھر اس کو دیکھا جائے گا. اچھا, اس کے ساتھ اب نواز شریف صاحب کو بالکل پیچھے رکھا گیا, اور نواز شریف صاحب یعنی کہ پیچھے ان دا سینس کہ اب پتہ نہیں وہ ایم این اے رہتے ہیں نہیں رہتے اپنی سیٹ کے اوپر, یعنی کہ وہ ظاہر جائیں گے اسمبلی میں جائیں گے, کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, کیونکہ اب تو نہ صدر بن رہے ہیں نہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں نہ قائد ایوان ہے, وہ سارا کچھ کوئی اور ہوگا ظاہر ہے. لیکن ایک نون لیگ کے اندر سوچ پائی جاتی ہے کہ پارٹی کا فیوچر بچانے کے لیے اور پارٹی کو وہ کرنے کے لیے دوبارہ سے اسی طرح جس طرح انہوں نے 16 ماہ کی حکومت کے دوران سوچا تھا کہ نواز شریف کو بعد میں بیچا جائے گا, اور آپ نے سنا بھی الیکشن مہم میں سارے وہ نعرے بھی لگے پاکستان کو نواز دو, وہ کرتے کرتے آج وہ نواز دو تو نہیں ہوئے, لیکن وہی 16 مہینے کے جس کے اوپر خود نون لیگ کے وزیر تنقید کرتے تھے ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی, ہمارا پولیٹیکل کیپٹل برن ہو گیا, ہماری ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن ہم نے ڈیفالٹ بچایا. آخرکار وہی والے جو شراب تھی وہ نئی بوتل میں آ گئی ہے, وہی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. تو اس ٹائم پاکستان کو نواز دو کرتے کرے. اب ان کی اندرون خانہ حالانکہ یہ کچھ پلاننگ کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن نون لیگ کے اندر سوچ پائی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو سائڈ پہ رکھا جائے اور نواز شریف صاحب کی پوری ٹیم کو سائڈ پہ رکھا جائے. کل کلاں حکومت اگر ناکام ہوتی ہے تو ہمارے پاس کہنے کا بہانہ ہو کہ ہمارا لیڈر تو نواز شریف تھا, اصل پرفارمنس تو نواز شریف تھی, اصل فیصلے تو نواز شریف نے کرنے تھے. یہ تو کولیشن گورنمنٹ وہی والے جو پرانی ایک کہانی چلاتے آئے ہیں کہ اتحادی حکومت ہے, اس میں تو کوئی فیصلے نہیں کر سکتے, اور یہ وہ ابھی وہ سارا کچھ کرنے کے بعد جس بھی حالت میں لے رہے ہیں اور لینے کے لیے انہیں کہا بھی گیا ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو وہ فیوچر میں نون لیگ کو سیو کرنے کے لیے سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. ایک تو یہ سارا کچھ نواز شریف کی مرضی سے ہو رہا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف صاحب اس میں شامل نہیں ہے, وہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. انہوں نے پہلے دن کی ان کی تقریر دیکھ لیں, ان کا بنیادی اتیا سارے مل کے بیٹھے ہیں, یہ وہ بیٹھ گئے آگے سوائے عمران خان صاحب کے.
اچھا اب یہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے نہیں آئے تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی اسمبلی کے اندر اسی سیٹ اپ کے ساتھ ان کی بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گی. ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گی اور ان کی بیٹی کیا کرتی ہیں، وہ ڈیلیور کتنا کرتی ہیں، کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھا جائے گا، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن پرفارمنس کے حساب سے یا اس حساب سے آپ نواز شریف صاحب کو الگ نہیں کر سکتے اس وقت، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف صاحب اس چیز کا حصہ نہیں ہے. ان کا بھائی ہے، بڑے فخر سے کہا جاتا ہے آپس میں لڑائیاں نہیں ہوتی، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ہم یہ سب کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں، تو جب شہباز شریف صاحب کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی فیصلہ کر سکیں، اس کا مطلب نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے. نواز شریف صاحب نے جب فیصلہ کیا ہے تو پھر کل کلا یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے حکومت بننے مگر شہباز شریف نے بنا لی. اس کا مطلب پھر آپ اپنے بیانیے کے اوپر کہ چھوٹا بھائی پھر بڑے بھائی کی نہیں مان رہا، وہ اپنی چلا رہا ہے. تو یہ وہ ایک کہانی ہے جو کہ بڑا مزہ آئے گا. سڑکوں پہ گھسیٹتے گھسیٹتے ایوان صدر میں جائیں گے، حلف لیں گے. کابینہ کا حلف انہی سے ہوگا جن کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، جن کے خلاف پوری سیاست انہوں نے کھڑی کی تھی جذباتی تقریر میں بھٹو اور حبیب جالے والے سٹائل سے مائک سائڈ پہ گرا کے. اب جس بھٹو کی نقل کیا کرتے تو انہی کے داماد صاحب جو ہیں وہ صدر بن گئے. اور ایوان صدر 2008 سے لے کے 13 تک کس طرح سیاست کا مرکز رہا تھا. سیاست تو خیر ٹھیک ہے، سیاست کرنا چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں پلیں گی، پکیں گی، اور وہاں پہ زرداری صاحب جو ہیں ان کا سکہ چلے گا. وہاں پہ سیاست کس طریقے سے ہوگی، کس طریقے سے انہیں نتھ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، کیا کیا وہاں پہ پلاننگیں ہوں گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ابھی تک کی صورتحال جو بہت ہی دلچسپ ہے. عمران خان صاحب کلیئر ہیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں اپوزیشن میں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.